براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ جو نہایت مہربان ہے اور رحیم ہے، وہ تمام انسانوں سے بلا امتیاز محبت رکھتا ہے۔ اس کی ہوا، پانی، زمین، زندگی سب کے لیے یکساں ہے، اور تمام حالتوں میں ہم بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، امن کے لیے، سلامتی کے لیے اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، چونکہ وہی امن اور سلامتی کا منبع ہے۔ پاکستان کے لیے آج یہ خصوصی شو کریں گے، جس میں ہم پاکستان کے لیے امن اور سلامتی کی دعا کریں گے، اور کلام خدا سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جن مسائل میں اس وقت پاکستان گھرا ہوا ہے، ان مسائل سے نکلنے کی راہ کلام خدا ہمیں کیا بتاتا ہے، اور مختلف کتب سے رہنمائی لیں گے تاکہ جان سکیں کہ ہم جن مسائل میں، مشکلات میں، جن راہوں پر جو بربادی اور تنزلی کی راہیں ہیں، اور لوگ مشکلات میں گرے ہوئے اس وقت پریشان ہیں کہ ملک کی یہ صورتحال تبدیل بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جب بھی ملک میں بدامنی کسی بھی خطے میں ہو، لوگ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، فکر مندی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمت اور حوصلہ کھو دیتے ہیں، اور آج پاکستان میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال سے تمام لوگ گزر رہے ہیں، جو بدامنی اس وقت نظر آ رہی ہے۔ تو مایوسیوں، نا امیدیوں، خوف اور ہمت اور حوصلے جہاں ٹوٹتے ہیں، نا امیدی میں امید، اور جب بے حوصلہ لوگ ہوں تو حوصلہ کیسے پائیں، اور خوف سے کیسے نکل سکتے ہیں، خوف کی صورتحال میں کس طرح بے خوف ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں، اس پہلو پر غور کریں گے۔ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے، یہ نا امیدی، خوف، حوصلہ، جب چیزیں بہتری کی بجائے مزید بگڑتی چلی جاتی ہیں۔ تو تین طرح کی رویے جو ہیں یا حالتیں ہیں، جو پہلی میں نے بیان کی۔ دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ خدا کی طرف رجوع کرنے کی بجائے زیادہ تر خدا کی طرف رجوع کرنے کی بجائے، اس کے کلام سے حوصلہ رہنمائی پانے کی بجائے، زیادہ تر انسان جو دنیا کا سیاسی نظام ہے، چاہے وہ خدا کے کلام سے، خدا کی ذات و صفات سے متصادم بھی ہے، لوگ ان سہاروں کو ڈھونڈتے ہیں۔ سماج کے جو ماہرین سماجیات جن کو کہہ سکتے ہیں، عمرانیات جن کو کہہ سکتے ہیں، یا دیگر کوئی بھی علوم لگا لیجئے، انسان اس طرف رجوع کرتا ہے کہ اسے جو چیلنجز درپیش ہیں، جو مشکلات درپیش ہیں، ان کا حل اس کو شاید ان سے مل جائے، لیکن تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب تک خدا کی طرف رجوع نہ کیا جائے، اس کے دیے ہوئے اصولوں، ضابطوں کو عمل میں نہ لایا جائے، اس وقت تک یہ تمام سہارے اور تدبیریں مزید تنزلی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو پہلے تو خوف ہے، مایوسی ہے، نا امیدی ہے، جو لوگ اس وقت پاکستان میں ہیں یا دیگر دنیا کے خطوں میں اس قسم کے حالات کا شکار ہیں، یہ صورتحال ان کی ہوتی ہے۔ دوسرا کہ وہ غیر خدائی سہاروں کو ڈھونڈنے کی طرف جاتے ہیں، اور تیسری جو اس میں صورتحال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ چند باہمت لوگ جو خود خدا کی رہنمائی میں چلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں،
اس کے کلام پر چلنے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، الہامی تاریخ دیکھ لیجئے اور دنیا کی تاریخ دیکھ لیجئے، یہ صرف چند لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کی تصدیق کوئی چاہتا ہے تو حضور المسیح نے بہت واضح طور پر فرمایا، متی کی انجیل میں، دیگر اناجیل میں بھی شاید یہ بات ملے، کہ جو کھلی راہ ہے، اس سے مراد یہ ہے جہاں سب کچھ جائز ہو، خدا نے جس کو ناجائز بھی ٹھہرا رکھا ہے وہ اس کی طرف چلنا چاہتے ہیں، اور جو سکڑی تنگ راہ ہے جہاں پر خدا کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی کو ڈھال کر چلنا ہے، اس پر چلنے والے کم ہیں۔ اور پھر بڑی حلیمی سے کہہ رہا ہوں، خداوند کے خوف میں، اس کی پریزنس میں، یہوہ قدوس خدا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، جس نے اس کل کائنات کو پیدا کیا اور اپنی قدرت سے سنبھالے ہوئے ہیں، اور چند لوگ جو خدا سے تحریک پاتے اور دنیا کی تمام ریاکاریوں اور تمام چالاکیوں اور تمام بری رغبتوں، تمام گناہوں کے باوجود لوط کی طرح، جو ہر روز جس کے بارے میں لکھا کہ وہ اپنے آپ کو شکنجے میں محسوس کرتا تھا چونکہ اس کے چوگرد گناہ، خدا سے بغاوت، خدا کے خلاف انسان کے تمام رویے، لیکن اس کے باوجود خدا کا بندہ خدا کے ساتھ چلتا، اس کے کلام پر رہا۔ نوح کی مثال ہمارے سامنے ہے، ہر طرف بدی اور برائی، لیکن خدا کا بندہ کلام خدا پر کھڑا رہا، اس کا ایمان خدا پر رہا۔ ہر دور میں، ہر معاشرے میں ایسے لوگ رہے ہیں، تیسری حالت بیان کر رہا ہوں، جو خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں اس چراغ کی مانند، گو بہت اندھیری اور رات کیوں نہ ہو، اگر چراغ اس کی روشنی تھوڑی سی بھی ہے تو وہ راستہ دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ ہیں جو لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں، خوف میں ان کو بتاتے ہیں کہ خوف نہ کرو، خدا کی راہ پر آ جاؤ، اور ظلم اور تاریکیوں کا سورج چاہے کتنی بھی بڑی آب و تاب کے ساتھ کیوں نہیں چمک رہا، ایک دن اس کو ڈوبنا ہے۔ اور ایسے لوگ حوصلہ ہیں، تسلی ہیں، اور اس کے لیے اعمال کی کتاب میں بہت واضح طور پر لکھا ہوا ہے، پطرس رسول جو کہ ایک یہودی تھا اور غیر قوم کے گھر میں گیا تو وہاں پر خدا کے روح نے اس پر اس بات کو کھولا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ جو بھی شخص اس کو پکارتا ہے، جو بھی شخص اس کی رہنمائی پانے کے لیے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، آسمان اور زمین کا خالق اور مالک وہ خدا جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ اس کی مدد اور رہنمائی کے لیے آسمان سے اس زمین پر سب کچھ مہیا کر دیتا ہے۔ تو آج ایسے لوگ، میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، خدا کا خادم ہوتے ہوئے، کہ چاہے ساری دنیا آپ کے مخالف ہو، حالات آپ کے مخالف ہو، چیزیں تبدیل نہ ہو رہی ہوں، تو وہ خدا جو ناممکنات کا خدا ہے وہ آپ کے لیے موجود ہوتا ہے۔ جس طرح سے لوط کو بچا لیا گیا، نوح کو بچا لیا گیا، وہی خدا، وہی یہوہ ڈیلیورر، وہی خدا جب مجسم ہو کر یسوع مسیح ناصری بن کر آتا ہے تو اس نے کہا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتے نے کہا تھا اس کا نام امانویل رکھنا، خدا ہمارے ساتھ۔ آج ہم پاکستان کے لیے دعا بھی کریں گے تاکہ خدا جو امن اور سلامتی کا خدا ہے، وہ یہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں ان کو بھی حوصلہ دے کہ یہ دیگر لوگوں کے لیے حوصلہ اور امید جو صرف خدا سے آتی ہے اس کی طرف ان کی رہنمائی کرتے اور رہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ دعا جو جواب لاتی ہے کیسے، اور پھر خدا کا کلام ان باتوں کے تعلق سے کیا کہتا ہے، اس پر بھی غور کریں گے۔ لیکن جو ہنگامے ہو رہے ہیں، جلاؤ گہراؤ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں مسلم علماء کیا کہہ رہے ہیں، آئیے پہلے
یہ کلپ دیکھتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، دعا بھی کریں گے اور کلام خدا سے جو صورتحال ہے اس وقت انسانوں کی، خاص طور پر پاکستان اور بر صغیر میں اور پوری دنیا میں، کلام رہنمائی کے لیے آج ہمیں کس راہ پر ڈالنے کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جلاؤ گہراؤ ہو رہا ہے، تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، مسلم علماء کیا کہتے ہیں۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ ایسا اب میں کہیں سے آ رہا تھا گاڑی تو دیکھا کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ چند لوگ، سارے ایسے نہیں ہوتے، کسی بھی قوم کو میں سب ہر جگہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں، تو انہوں نے جناب راستہ روک لیا اور لبیک یا رسول اللہ کہہ کے ناچنے لگے۔ وہ جو گاڑیوں میں پھنسی ہیں برے طریقے سے، اس قدر کوفت ہوئی ہے ٹریفک بغیر اطلاع کے، جب ایسا کوئی ہوتا ہے تو ٹریفک کیا ہو گیا، پھنس گیا۔ ارے بھائی اتنی بڑی ٹینشن، اتنا بڑا عذاب کہاں سے نکلیں؟ میں اس وقت سوچ رہا تھا اس وقت کوئی بیمار ہوا، کوئی عورت پریگنینسی میں، اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، کسی کو ہارٹ کا اٹیک ہوا، اس کو وہ تو لبیک یا رسول اللہ کے نعروں میں، اور کوئی گورا آ کے دیکھ لے، وہ بولے ہمارے ہاں تو ٹریفک جام بھی ہوتا ہے تو ہم لائن سے نہیں ہٹتے، اور تمہارے ہاں نبی کے نام پہ جب چاہو روڈ بلاک کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اسلام تو میرے بھائی مینجمنٹ سکھاتا ہے، اسلام آپ کو برباد ہونا یا مینجمنٹ کی جو یعنی نظام کو خراب کرنا، انتظام کو خراب کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات تھوڑی ہیں۔ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ تہجد کے لیے اٹھو تو اتنا آرام سے کہ بیوی کی آنکھ نہ کھلے، اتنا اہتمام کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو، اور دوسری طرف آپ بھونپو لے کے پورے گھروں میں چڑھے ہوئے ہیں اور روڈ بلاک کیے ہوئے آپ نے۔ احتجاج اگر روڈ بلاک کر کے کرنا ہے تو اس کے پہلے ہی انتظام ہونا چاہیے، بھئی یہ آلٹرنیٹ راستہ ہے گاڑیوں کے نکلنے کا، یہاں سے یہاں تک فلاں دن کنٹینر لا کے رکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کنٹینر میں اتنے لوگ ہوں گے اور وہ اس طرح سے اتنا بڑا جلسہ ہوگا، اور پھر اس کا متبادل ایک دم لا کے لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ سب کھڑے ہو گئے اور ایک دم ایسی کی تیسی ہو۔ لوگ عشق رسول میں کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے پاس علم، میں ان کی نیتوں پہ شبہ نہیں کرتا، نیتیں سب کی عشق رسول ہی ہوتی ہیں، مگر عشق رسول کا اظہار نہیں آتا، کیسے کیا جاتا ہے، نبی نے کیا آداب سکھائے ہیں، یہ پبلک کو نہیں پتا، اور گائیڈ کرنے والے بھی نہیں گائیڈ کرتے، وہ بھی اپنی دکانیں چمکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس سے ہوش نہیں ہے کہ کس سے کس عمل سے کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایذائے مسلم کے مسلمان کو آپ کے کسی عمل سے تکلیف نہ ہو اس کا بے انتہا خیال۔ کبھی تھائی لینڈ میں ایک جگہ مسجد ہے، وہ اذان دے رہے ہیں تو اتنی دور دور تک اذان کی آواز جا رہی ہے، میں نے ان لوگوں سے کہا، میں نے کہا بھائی اتنی زور سے اذان دینے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے، تمہیں اگر مذہبی آزادی دے دی اس حکومت نے تو اتنا نہیں کہ آدھے ملک کو اپنی اذانیں سنانا شروع کر دو، اپنے محلے تک اذان کی آواز کو کیا رکھو۔ آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے مسلمان۔ آپ کو ایک کافر ملک نے آزادی دے دی اذان دینے کی تو تمیز سے اذان دے دو جتنا نارمل ہوتی ہے، جگہ جگہ جا کے نا مائک لگائے ہوئے ہیں روڈوں پہ بھی، ارے ان غیر مسلموں کو کیوں سنا رہے ہو اپنی اذان بھائی؟ پھر یقین کیا نکلے گا، وہ کمپلین کریں گے یار ہمارے آرام میں خلل ہو رہا ہے، اور مذہبی منافرت پھیلے گی۔ تو مسلمان تمیز سے چلتا بولو نا نہیں ہے، بس وہ سمجھتا ہے میں چونکہ اللہ کی کبریائی پورے ملک میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کی توحید میں نے پورے بینکاک میں بیان کر دی، تو اللہ نے کب کہا ہے کہ میری کبریائی اس طریقے سے بیان کرو کہ پھر کل تم پر پابندیاں لگیں؟ اور چائنا میں مذہبی آزادی بہت تھی، وہاں جلسے شروع کر دیے لوگوں نے، ان جلسوں سے روڈ بلاک ہونا شروع ہوئے، چائنیز گورنمنٹ نے کیا کر لگا دی، پابندی لگا دی۔ تمیز سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہم لوگوں سے۔ یہ آپ نے مولانا کی باتیں سنی، انہوں نے امت سے خطاب کیا ہے۔ بہت اہم نکات انہوں نے اٹھائے، کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہو رہا، سوچنا یہ ہے کیوں نہیں ہو رہا۔ تو معاشرے میں جب ایسی حالتیں ہوتی ہیں، بد امنی،
پھیلائی جاتی ہے، لڑائی جھگڑا روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کی جڑیں کہاں ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کلام خدا کی روشنی میں کہ جو معاشرہ ہے اس میں انصاف کی کیا اہمیت ہے، قانون خدا نے کیوں دیے۔ اور میں یہاں پر شروع میں ہی آپ کو بتا دوں، جو لوگ ابھی آن کریں گے اپنے ٹی وی کو اور دیکھیں گے، تو میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ جب ہم آگے بڑھیں تو آپ پروگرام کو آخر تک دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کتاب کا نام ہے اشعریہ مضامین، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ خدا محبت کن سے رکھتا ہے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے اب آپ نے تجزیہ کرنا ہے وہ انصاف پر مبنی ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، غور کیجئے، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ نیچے جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت کا الٹ کیا ہے وہ آپ خود ڈھونڈیے۔ تو جو لوگ پھر انصاف نہیں کرتے، اب انصاف کے لیے یہاں پر میں مختصر بتا دوں، ضروری ہوتا ہے کہ جو خدا نے نظام دیا ہے اس نظام کو فالو کیا جائے۔ اور وہ نظام کیسے ہے؟ حکومتیں ہیں، عدالتیں ہیں، اور عدالتیں جواب دہ ہیں، اور طریقہ کار ہے، گواہیاں ہوں گی، اور پھر اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انصاف پسند نہیں تو پھر وہ کون ہے، وہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے۔ اور جو انصاف نہیں کرتے ان کے لیے بھی بہت سی آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب ہم اس پر غور کریں گے تو خدا تعالیٰ انصاف پسند ہے اور انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جانتا نہیں کسی چیز کو، سنی سنائی بات پر وہ بے انصافی کا مرتکب ہو رہا ہے، تو وہ کیا محبت اس خدا سے جو انصاف پسند ہے، یا یہ اس خدا کی نافرمانی نہ بن جائے؟ تو ابھی اس کی طرف بھی آتے ہیں، بات کریں گے، حوالہ جات پر غور کریں گے، لیکن یہ لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آتے ہیں؟ آئیے اس طرف پہلے آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور میرے ساتھ پاسٹر ندیم صاحب ہیں۔ یعقوب کا خط میں ان سے درخواست کروں گا کہ یعقوب کے خط کا 4 باب ہے اور اس کی پہلی آیات ہیں، وہ ہمارے لیے پڑھ دیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ یعقوب کا خط 4 باب ہے اور اس کی پہلی 3 آیات میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے لیے پڑھ دیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ پاسٹر ندیم صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ محترم؟ جی خدا کا شکر ہو، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ کی بھی سلامتی چاہتا ہوں، اور خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے آپ بہت بڑا ایک بوجھ رکھتے ہیں، اور اس کی سلامتی کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے ہمیشہ آپ کوئی نہ کوئی پروگرام سامنے ضرور لاتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ جی شکریہ پاسٹر صاحب، آپ وقت نکالتے ہیں، تو میری درخواست ہوگی یہ 3 آیات 4 باب سے ہمارے لیے پڑھ دیجیے، اور تمام ناظرین دیکھیے، غور کیجئے گا کہ لڑائی جھگڑے کی وجوہات، اسباب کیا ہیں۔ کیا یہ مرض آپ کو بھی تو اپنی لپیٹ میں نہیں لے چکا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہے۔ پاسٹر صاحب ہمارے لیے پڑھ دیجئے گا۔ جی خداوند کے زندہ کلام میں سے یعقوب 4 باب اس کی پہلی آیات، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو
تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو. بہت شکریہ. خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. بہت شکریہ پاسٹر صاحب نے یہ حوالہ ہمارے لیے پڑھا ہے. تو پوری دنیا میں جو میرے مسلمان بہن بھائی اور مسیحی اور دیگر اقوام کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں یا دیکھیں گے اور سنیں گے، کسی بھی چیز کی جڑ کو جاننا بہت ضروری ہے. چونکہ اگر آپ صرف شاخوں کے ساتھ ہی کانٹ چھانٹ کریں گے تو مسئلہ ختم نہیں ہوگا. پھر نئے پھل نکل آئیں گے، نئے پتے نکل آئیں گے، وہ پھل موجود رہیں گے. تو یہاں پر لکھا گیا تم میں لڑائی جھگڑے کہاں سے آ گئے. تو اب مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر آئے ہیں اور ان کا اظہار پھر باہر ہوتا ہے. تو پہلے آپ کے اندر کی بات کی جا رہی ہے، باطن کی بات کی جا رہی ہے. چونکہ جو کچھ آپ سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں، جو کچھ مختلف ممالک میں دیکھ رہے ہیں، وہ پہلے انسان کے اندر ہے. اور اگر آپ نے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مذہب میں اگر تصور خدا بہت اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، تو وہ مذہب بہت اعلیٰ عرفہ ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ آج میں یہ بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر تصور خدا اعلیٰ اور عرفہ ہے، لیکن جو ماننے والے ہیں ان کے اعمال ان خدائی صفات اور اخلاقیات کی تنزلیوں کو ظاہر کرتے ہوں، تو اس پر سوالیہ نشان ہے. تو یہاں پر جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے پوری دنیا میں، پہلے انسان کے باطن کے اندر ہے. تو جیسا پاسٹر صاحب نے پڑھا ہمارے، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے. لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے ہر طرف لڑائی اور جھگڑا. تو کہاں سے آ گئے؟ آئیے وجہ بیان کی گئی ہے. کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتے. تو پہلے فساد اندر ہے انسان کے، اس کے باطن میں فساد ہے. اور وجہ کیا ہے؟ ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں. تو یہ انسان کے باطن کے اندر جو لڑائی ہے اس کا اظہار باہر ہے. اور اگر امن اندر ہے تو پاسٹر صاحب باہر کیا نکلے گا؟ پھر جو اندر ہے وہی باہر آئے گا. تو اگر امن اندر ہے پاسٹر صاحب تو کیا باہر آئے گا؟ پھر امن ہی باہر آئے گا اور پھر ہم صلح سلامتی کی طرف چلتے ہیں. تو اگر کوئی شخص صلح اور سلامتی زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن اس کے اعمال سے اس کا اظہار نہیں ہے، تو پاسٹر صاحب پھر کیا کہیں گے؟ یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ تو ایک اس خطرناک حصے پہ ہم چل رہے ہیں کہ پھر ہم اندر سے کچھ اور ہیں اور باہر سے کچھ اور ہیں جو کہ خدا کو پسند نہیں. ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور خدا کے من پسند نہیں رہتے. جی بہت شکریہ. اس سے مراد یہ ہوئی کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کلام خدا یہ کہتا ہے کہ یہ ہونٹوں سے تو میری تعریف کرتے ہیں لیکن دل پاسٹر صاحب دوسرا حصہ کیا ہے؟ لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. تو پیارے بہنوں اور بھائیوں، اقبال نے فرمایا تھا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو ایسے لوگوں کو خدا سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. جو تمہارے اعضاء میں، آپ کی فطرت میں وہ چیزیں شامل ہو چکی ہیں. اور یہ کون سی ہے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر خدا ہے، آپ خدا کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن یہ خواہشات، آئیے دیکھ لیتے ہیں یہ خواہشات کون سی ہیں اور پھر اسی آیت میں آگے بڑھیں گے. آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں یہ خواہشات اور یہ فطرت میں کس طرح سے اس کی پہچان ہوگی. پاسٹر صاحب رومیوں کا خط ہے، پہلا باب ہے اور اس کی 28ویں آیت سے ذرا پڑھ دیجئے اور تمام لوگ سنیں اور غور کریں. پوری لسٹ ہے ان خواہشات کی، وہ رویے جو انسان کے اندر پروان چڑھتے ہیں نام خدا کا. لیکن یہ لڑائی جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے؟ کون کون سی خواہشیں؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں. پاسٹر صاحب پڑھیے گا 28ویں آیت سے. ہاں جی. اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسند
پسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا اور نالائق حرکتیں کرے. دیکھیے پاسٹر صاحب بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ میں جب درخواست کروں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ مجھے موقع دیجئے گا کہ میں اس پر بات کروں. اور جس طرح کنہوں نے انسانوں نے خدا کو پہچاننا پسند کیا، اس سے مراد یہ ہے جیسے خود چاہا کہ خدا ہو ہمارے لیے، خود چاہا کہ اس کی تعلیم ہمارے لیے یہ ہے، یہ میرے لیے کمفرٹیبل ہے، یہ میرے لیے صحیح راستہ ہے، یہ فرقے کے لیے بہترین ہے خدا کے نام پر. تو تابعداری، جو اصل تابعداری ہے، اس سے ہٹ کر کیا لکھا ہے، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا پسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا. بھئی عقل پر بھی بات کریں گے، جس عقل کے تحت یہ ساری باتیں وقوع پذیر ہوتی ہیں. جہاں بھی جھگڑے ہیں، ابھی میں آپ کے سامنے وہ آیات بھی رکھوں گا. تو خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں. نالائق حرکتیں کون سی ہیں؟ پاسٹر صاحب ذرا پڑھیے گا، ہمارے لیے پڑھیے. اب یہ نالائق حرکتیں جو ہیں یہ کون کون سی ہیں؟ آئیے یہ دیکھتے ہیں. پاسٹر صاحب 29 ورس پڑھیے گا. ہاں جی. پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدگوئی سے بھر گئے اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے اور غیبت کرنے والے. جی غور کیجئے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. جی یہ لسٹ ہے پوری دی ہوئی جناب پاسٹر صاحب. جی تو ذرا ایک ایک بات کو تھوڑا سا ذرا دوبارہ پڑھ دیجئے کہ وہ بھرے کس سے ہوئے ہیں، ان کے اندر کیا ہے اس وقت. تو پاسٹر صاحب کس سے بھرے ہوئے ہیں؟ ناراستی سے. ناراستی سے مراد ہے وہ راہ جو خدا کی نہیں ہے، وہ زندگی جو خدا کی نہیں ہے. ناراست زندگی، جو راستی کی زندگی، راست بازی کی زندگی نہیں، اس کے اپوزٹ ہے. ناراستی کی زندگی، ناپاک زندگی، خدا کی راہ کے الٹ زندگی ناراستی بھری ہوئی ہے. ہر وہ کام جو زندگی میں نہیں ہونا چاہیے وہ نکل رہا ہے، اور ناراستی سے. اور پھر لکھا ہوا ہے بدی سے. بدی بھلائی کا الٹ ہے. پاسٹر صاحب کیا کہیں گے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ بھلا شخص ہے اور لکھا ہے بدی بھری ہوئی ہے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ جی بدی، جب ہم خدا کی گرفت سے دور جا کر ابلیس کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم خدا کے خلاف ایک بغاوت کرتے ہیں، اور وہ بغاوت جو ہے وہ ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے، جو کہ ایک بدی کی طرف ہمیں لے چلتی ہے. انسان بدکار بن جاتا ہے، وہ ہوتا نہیں. بہت شکریہ. اور یہاں پر میں آپ تمام جو میرے مسلمان بہن بھائی اور مسیحی ہیں اور دیگر اقوام کے بھی لوگ ہیں، کلام خدا میں لکھا ہے کہ ایک چشمے سے دو طرح کا پانی نہیں نکل سکتا، یا تو میٹھا نکلے گا. جی. تو پاسٹر صاحب دوسرا کون سا ہے؟ یا پھر کڑوا ہوگا. کڑوا ہوگا. ہاں جی. اور ایک درخت جو ہے اس پر دو طرح کے پھل، نہیں لگ اچھا اور برا، لگ سکتا ہے پاسٹر صاحب؟ نہیں جی بالکل نہیں، یہ ممکن ہے ہی نہیں. یہ ممکن نہیں، فطرت کے خلاف ہے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ بدی سے بھر گئے. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اور کون سی چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں پاسٹر صاحب. ایک ایک ذرا دوبارہ لالچ. جی لالچ. پڑھتے جائیے لسٹ پاسٹر صاحب. جی بدخواہی سے بدخواہی. جی جی. ہاں جی. اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری، بغض اور معمور ہو گئے اور غیبت کرنے والے. بدگو، خدا کی نظر میں نفرت، اوروں کو بے عزت کرنے والے. شیخی باز. اور پھر اس کے بعد ایسا ہے کہ ماں باپ کے نافرمان، جو سب سے خطرناک بات ہے. جی بہت شکریہ. اگلی آیات بھی پڑھ دیجئے. ہاں جی. بے وقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم. غور کیجئے یہاں پر یہ جو میں خاص قطع رحمی ایک تصور ہے اسلام میں اور مسیحیت میں کہ رحم نہ کرنا. تو یہاں پر تصویر آپ سب کے سامنے ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کون
किस राह पर? अपना अपना तजजिया, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। तो कता रहमी, रहम ना करना। अगर ये मनाजर आपको बर्रे सगीर की सड़कों पर या दुनिया के किसी भी खित्ते में नजर आ रहे हैं तो वो कौन हैं? आगे हम देख लेते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है, गौर कर कीजिए। पास्टर साहब 31 आयत जरा पढ़ दीजिए। हाँ जी। बेवकूफ, अहद शकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम होंगे, हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं। फिर भी ना फक्त आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि औरों करने वालों से भी खुश होते हैं। ये तस्वीर बहुत वाज़े है, इस पर बहुत लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही साफ और वाज़े निशानियां बयान की गई हैं और लिखा है कि ये ऐसे काम करने वाले, खुदा का कलाम ये कह रहा है कि उनका नतीजा बताया गया है क्या होगा। ऐसे काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं। फिर भी ना फक्त आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। और इसके साथ ही वापस हम आते हैं जो हिकमत बयान, यहां पर ये पूरी लिस्ट तमाम मेरे मुसलमान बहन भाई देखें, अगर इनमें से कोई भी जो यहां पर लिस्ट दी गई है ये बातें किसी के अंदर हैं तो वाज़े तौर पर लिखा है कि वो मौत और ये खुदा की तरफ से सज़ा है। फिर आगे लिखा, फिर भी ना फक्त आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन चूंकि वक्त थोड़ा है और बहुत सी चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आज। तो जो आलम बाला की हिकमत है, जो आसमान से हिकमत आती है, आजकल मैं ये भी बता दूं कि मोहतरम हसन नसार साहब, जब मैं किसी की बात करता हूं तो वो मैं उनका नाम ज़रूर लेता हूं, लेकिन ये इसका भी फुकदान उर्दू बोलने वालों में होता जा रहा है कि वो बात किसी से सीखते हैं तो वो बताते नहीं कि मैंने उससे सीखी है। और ये भी मैं समझता हूं कि किसी का बड़ापन होता कि अगर उसने किसी से सीखी है या किसी से पढ़ी है तो उसको क्रेडिट देना चाहिए। तो हसन नसार साहब आज के माशरे की बात करते हैं कि जो खुद रियाकार हैं वो दूसरों को रियाकार साबित करने की कोशिश करते हैं, खुद झूठे हैं वो दूसरों को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं और उसमें वो अक्सर कामयाब हो जाते हैं। चूँकि नेक लोग जो हैं वो उस तरह से रवैया नहीं करते, वो माफ़ करते हैं, दरगुजर करते हैं। लेकिन ऐसे में ये चालाक लोग जो हैं वो अपने अपने एजेंडों को कामयाब कर लेते हैं, हो जाते हैं, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट है वो ज़बूर नवीस भी कहता है कि वो इस वक्त कामयाब तो नज़र आ रहे हैं लेकिन उनकी ये कामयाबियां पल भर की हैं, चूँकि खुदा की अदालत आएगी। तो हिकमत जो खुदा की तरफ से आती है उसकी पहचान कैसे करनी है, आइए चलते हैं वापस जो इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। हम आ जाते हैं तीसरा बाब और उसकी 13वीं आयत से देखते हैं जो इलाही हिकमत है उसमें, और जो दुनियावी और नफसानी हिकमत है उसकी पहचान की लिस्ट दी गई है। और फिर हम बात को आगे भी बढ़ाते हैं और मुख्तलिफ पहलुओं पर भी गौर करेंगे, ख़ास तौर पर इंसाफ के ताल्लुक से। खुदा मुनसिफ है, वो इंसाफ चाहता है तो हमें भी इंसाफ करने वाले बनना चाहिए। तो आइए आलम बाला की हिकमत की बात करते हैं। पास साहब पढ़िएगा तीसरा बाब और 13वीं आयत, याकूब का खत। हाँ जी। खुदावंद के जिंदा कलाम में, तुम में दना और फहम कौन है जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से इस इल्म के साथ जाहिर करे जो कि हिकमत से पैदा होता है। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है बल्कि दुनियावी और नफसानी और शैतानी है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं अब चाहूंगा कि मैं इस पर थोड़ी सी बात कर लूं।
اور پھر ایک افسوسناک خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن پہلے عالم بالا کی حکمت پوری دنیا کے میرے مسلمان اور مسیحی بہن بھائی سنیں۔ اس وقت جو پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، چرچز کے اندر، مساجد کے اندر، گردواروں کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، آپ کو یہ لسٹ دی گئی ہے کہ وہ کس حکمت کے تحت موو کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تم میں دنا اور فہیم کون ہے؟ جس کے پاس حکمت ہے، جو عقل والا ہے، جو نیکی اور بدی کی پہچان والا ہے، جو اچھے اور برے کی پہچان والا ہے، جو ایسا ہے وہ اپنے کاموں کو، واز کو نہیں، کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس حلم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ ایسا چال چلن جس میں خدا کا کلام، آج کل ایسا چال چلن بن چکا ہے کلام خدا کا لیکن مرضی میری، بادشاہت خدا کی پریچ کرنی ہے لیکن اس بادشاہت کے لیے اصول ہمارے ہوں گے۔ اور میں بڑی حلیمی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ خداوند کے فضل میں، اس کے رحم میں، اس کے ترس میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اور اگر پوری دنیا میں کوئی مسیحی اسکالر، کوئی مسلمان اسکالر، کوئی بھی دنیا کا شخص کیوں نہ ہو، میں اکثر یہ کہتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ کہ وہ کال کرے اور سوال اٹھائے لیکن ریفرنس کے ساتھ بات کرے جو وہ بات کرے گا۔ میں ریفرنس کے ساتھ اسلامک اور مسیحی بات کرتا ہوں، اور خداوند کا شکر ہے یہ اس کے فضل سے ہے، کسی کی مخالفت نہیں، کسی مذہب کی، کسی شخص کی کوئی ذاتی رنجش نہیں۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ فہیم ہے تو کلام کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، تو کلام کو سنیں، میری نہ سنیں۔ کلام یہ کہہ رہا ہے اگر وہ فہیم ہے خدا کی حکمت کے ساتھ تو وہ کیسے کام ہیں؟ نیک کام۔ سورہ العصر، سورہ العصر، اس میں 4 شرائط بیان فرمائی گئی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ مسیحی ہے، وہ کوئی بھی کیوں نہیں ہے، یہاں پر واضح طور پر کلام خدا میں لکھا ہے، اور وہ سورہ العصر اس لیے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 4 شرائط ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ خدا، جو خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اس کی پیروی کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پر روح القدس نے لکھوایا ہے ایسا ہو جو اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس علم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو سورہ العصر میں اعمال، صالح اعمال، سچائی کی پہچان اور سچائی کی پیروی، صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا، اور کامل ایمان۔ تو اگر یہ کسی شخص میں نہیں ہے، میں نے پچھلے شو میں بھی عرض کیا تھا، جو دعوت دینے والے ہیں وہ ان کے لیے احادیث کیا کہتی ہیں۔ اور آج اگر پوری دنیا میں ظلم و زیادتی، مسلمان مر رہا ہے، مسیحی مر رہا ہے، یا یہودی مر رہا ہے، یا کوئی بھی شخص مر رہا ہے، وہ انسان ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس حکمت اور دانائی، لیکن نیکی کہاں ہے؟ نیکی سے مراد دوسروں کے لیے بھلائی ہے، اپنے لیے بھلائی ہو نہ ہو یہ بھروسہ رکھنا خدا جو بھلا خدا ہے وہ میرے لیے بھی بھلائی پیدا کرے گا، چاہے وقتی طور پر مجھے نقصان اٹھانا پڑے، مجھے خدا کی خاطر بھلائی پر چلنا، اور انسانوں کے لیے خدا کا رحم اور ترس، وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ یسوع المسیح فرماتے ہیں رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، نیک اعمال سے وہ خود کو ثابت کرے۔ لیکن اگر، اگلی بات سنیے غور سے، پورے معاشرے، چرچز، مساجد، لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو، اگر یہ اندر ہے، حسد بھی ہے، تفرقے بھی ہیں، جدائیاں بھی ہیں، تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو۔ حق کیا ہے؟ خدا کا کلام حق ہے، اور خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دل کے اندر، باہر نہ دیکھو، چاہے تلک لگا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، صلیبیں پہنی ہوئی ہیں، یا کوئی اور مذہبی رنگ یا لبادہ اوڑا ہوا ہے، اور آپ کہیں ہم خدا کی پیروی کرنے والے،
लेकिन अंदर हसद है, तो फर्के हैं, तो आप अगर अंदर है किसी के, मैं किसी को जज करने वाला नहीं, ये खुदा का कलाम है। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि मैं किसी की अदालत नहीं करूंगा, चूंकि बेटे को हक दिया गया है अदालत का, इस तरफ आज जाना नहीं चाहता। लेकिन नुक्ता यह है कि यह कलाम जो तुम तक पहुंच रहा है, यह तुम्हारे लिए जिंदगी है, यह तुम्हारे लिए हदायत है। लेकिन अगर तुम इसको रद्द करोगे तो फिर तुम्हें अदालत का सामना करना पड़ेगा। कवानीन बता दिए जाते हैं कि जनाब ये रेड लाइट जब होगी तो आपको रुकना है, ग्रीन होगी तो आपको जाना है। उसमें कानून बनाने वाले आपके साथ कोई अदावत और दुश्मनी नहीं रखते। अगर आपने रेड लाइट क्रॉस की है तो फिर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो खुदा का कलाम जो दिया गया है वो हमारे लिए, और लिखा है ना शेखी मारो और ना झूठ बोलो। और यूहन्ना के खत में, पहला यूहन्ना का खत अगर देखें, अगर कोई कहे कि मैं गुनाहगार नहीं, तो लिखा है वो झूठा है। अगर ये बातें अंदर हैं, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये है। और फिर आगे लिखा है ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दुनवी और नफसानी और शैतानी है, दुनिया की है, आपकी अपनी जात की है, और फिर शैतान की है। उसका मंबा ढूंढना जरूरी है। बड़े सगीर के लोगों, पूरी दुनिया में बैठे हुए मेरे मुसलमान बहन भाइयों, मसीही बहन भाइयों, ये हिकमत जिससे हसद, तफरके, चर्चेस के अंदर, मसाजिद के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर ग्रुप्स बन रहे हैं, तफरके हैं, हसद है, अगर किसी भी नेक काम की या किसी मजहबी काम की बुनियाद हसद पर है, नफरत पर है, तो वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। ये वाज़े निशान है। आगे हम देख लेते हैं, ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, दुनवी और नफसानी और शैतानी है। इसलिए गौर से सुनिए, ये जवाब है, नतीजा है। इसलिए कि जहां, गौर कीजिए, हसद और तफरका होता है, वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। तो निकला क्या इससे? इस बुनियाद पे निकला क्या कि हर तरह की बुराई वहां पर फैल जाती है। और अगर आज हम नेक नियति से अपने मुआशरों का तज्जिया करें तो बुराई बढ़ती जा रही है, खुदा की पैरवी करने वाले कम होते जा रहे हैं, और हर तरफ बुराई का दौरा है। तो गौर करने की जरूरत है। आगे हम देख लेते हैं जल्दी से। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, आसमान से, खुदा से आती है, तो उसकी जो लिस्ट है वो भी दी गई है। पास्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप 17 आयत हमारे लिए जरा पढ़ दीजिए। 3 बाब 17 आयत और 18वीं आयत, और यहां पर नतीजा बयान कर दिया गया है। आइए ये देखते हैं। पास्टर साहब पढ़िए जरा। जी श्योर। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम, तरबियत पजीर, हलीम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफा और बेरया होती है, और सलाह करने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। बहुत शुक्रिया पास्टर नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। मगर ये हिकमत जो ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है। पाक कौन है? सिर्फ खुदा है। और खुदा हर जगह मौजूद है। जो लोग कहते हैं ना जी ये चीज नापाक हो गई, ये नापाक हो गई, तो किसी ने कहा था गुनाह कर उस जगह, खुदा ना हो जिस जगह। खुदा पाक और वो हर जगह पर मौजूद है, और उसी ने सारी तख्लीक को पैदा किया है, सारी तख्लीक उसके हाथों की है। तो यहां पर लिखा है वो पाक है। पाक के मैंने एक और बता दूं कि पाक से मुराद ये माने भी हैं खुदा के लिए अलग रहना, खुदा के लिए मखसूस रहना, खुदा की राह पर रहना, ये भी पाकीज़गी का एक मतलब है। तो ये हिकमत खुदा के लिए हमें मखसूस और अलग रखती है। और फिर लिखा है ये मिलनसार है, ये तफरके नहीं डालती, हसद का उल्ट है, हलीम है और तरबियत पजीर है। तरबियत पजीर किस में है? ये खुदा के फजल में तरबियत पजीर है, नलायक कामों में और हसद में तरबियत पजीर नहीं है। ये फजल में तरबियत पजीर है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले।
तिमोथियस के दूसरे खत में 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है। अगर मैं हवाला गलत कोड कर दूं तो मैं वो हवाला बाद में भी दे सकता हूं। वहां पर लिखा है फजल में तरबियत। तो फजल में तरबियत खुदा के रूह में तरबियत, खुदा के कलाम में तरबियत, रहम और अच्छे फलों से भरी हुई है। रहम फिर बात कर रहा हूं, अगर कता रहमी है, रहम नहीं है किसी इंसान पर, तो यहां पर वो हिकमत नहीं। यहां पर लिखा है कि ये हिकमत अच्छे फलों से लदी हुई है। फिर आगे देख लीजिए, बेतरफदार, इसमें तरफदारी नहीं पाई जाती, कभी हो नहीं सकता, चाहे वो दुनिया के किसी भी खिते में, चाहे वो बिशप साहबान की मजलिस हो, चाहे वो मिशन एजेंसियों की हो, चाहे वो मंदिरों की हो, चाहे वो मस्जिदों की हो, चाहे वो गुरुद्वारों की हो, यूनिवर्सिटीज की भी हो। ये दुनिया में इस वक्त तरफदारी जहां पर भी पाई जाती है और वो कहेंगे हम खुदा के मानने वाले हैं, तो वो ये बात गौर से सुन लें, ये हिकमत खुदाई नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तरफदारी हम हर तरफ देखते हैं, ग्रुपिंग हम हर तरफ देखते हैं, और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में भी। तो ये बेतरफदार और बेरिया होती है, इसमें रियाकारी नहीं पाई जाती। और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। और यहां पर इस वक्त लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं, हमें सुलह की जरूरत है। तो मुख्तसर बात कर रहा हूं, हिकमत इस वक्त जो हमें चाहिए प्यारे बहनों और भाइयों, वो हिकमत जिसकी जरूरत है उस तरफ आना है। और ये हिकमत ऊपर से आती है, ये लिखा हुआ है ऊपर से आती है, लेकिन उसका इजहार जमीन पर होता है। तो अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं एक और हवाला, और फिर उसके बाद मैं, वक्त थोड़ा है, कुछ और बातें भी करना चाहता हूं। तो पहचान जरूरी है। अब मैं हजरत मौलाना एजाज अहमद साहब हैं, उनकी किताब है, उन्होंने अहले हक और अहले बातिल की शिनाख्त बयान की है। अहले हक और अहले बातिल की शिनाख्त, तो पाकिस्तान में खास तौर पर बर्रे सगीर में, पूरी दुनिया में जो ये कहते हैं कि हम हक पर हैं, वो पहचान करें वो हैं या नहीं हैं। आइए गौर कर लेते हैं कि वो सफ़ा नंबर 21 पर, सफ़ा नंबर 19 से लेकर आगे वो बात करते हैं। तो ये सफ़ा नंबर 17 में आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें उन्होंने शनाख्त बयान की है। तो इस शनाख्त पर गौर कीजिए, अपनी अपनी पहचान आज कीजिएगा। मैंने पहले आपके सामने बाइबल में से कलाम खुदा को रखा है, और आज जो तज्जिया कर रहे हैं और मोहतरम मौलाना एजाज अहमद, वो किस तरह से कहते हैं कि अपनी पहचान करें, और कौन से लोग हैं जो आपके चौगिर्द हैं, आपको गाइड करने वाले हैं, आपके रहनुमा हैं। पहचान कर लीजिएगा कि वो होंठों से मेरी तारीफ लेकिन दिल दूर। तो आइए, जब हम यहां पर बात करते हैं, वो कहते हैं जब भी कोई कौम हदायत पर होने के बाद गुमराह होती है तो उसका नसीबा नज़ा और झगड़ा होता है। अहले हक और अहले बातिल की शनाख्त, तो सुनिए और गौर कीजिए, जब भी कोई कौम हदायत पर होने के बाद गुमराह होती है, स्टेटस क्या है, पहचान क्या है, तो उसका नसीबा नज़ा और झगड़ा, इससे मुराद है लड़ाई झगड़े, फसाद, तकरार, तनाज़े। और आगे देखते हैं, हदायत पर होना इस दुनिया में खुदा ताला का अजीम तरीन एहसान है। मजीद एहसान ये है कि वो इस हदायत पर कायम रहे, ठीक है। लेकिन आगे वो कहते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि इंसान हदायत पाता है, पा तो जाता है, मगर इस पर साबित कदम नहीं रह पाता, बल्कि फिसल जाता है और फिर फिसलता ही चला जाता है। तो जो हदीस बयान की गई है, वो कहते हैं गुमराही में गिरने की इल्लत बयान की गई है, वजह बयान की गई है, सबब बयान किया गया है। और वो सबब क्या है जिससे आपने पहचानना है, वो यहां पर कहते हैं गोया इसी इल्लत की वजह से हदायत सलब हुई और इसी से हरमा नसीबी पैदा हुई, और फिर वही इसका मिजाज जो मजाक बन कर रह गई। पहचान, गुमराह कौम हक पर या हक के उल्ट क्या है उस पर। तो आइए देख लेते हैं, यहां पर
یہاں پر جدال و نزاع، لڑائی جھگڑا، فساد، تنازعات دین کے اندر نقطہ اتفاق پیش کرنے کی بجائے اختلاف و شقاق کا مزاج بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، غور کیجئے، وہ کہہ رہے ہیں گمراہ جو ہو جاتے ہیں ان کا مزاج کیا ہو جاتا ہے؟ اختلاف، تنازع، فساد، لڑائی جھگڑا۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت نئی نئی راہوں کی تلاش میں رہتی ہے، ان کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو اس پر شکوک و شبہات اور اعتراض و اشکال کی یلغار کر دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی بات عقل کی بیان کی جاتی ہے یا کلام سے بیان کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ نہیں، لعنت ہو، یہ جھوٹ ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو گمراہ کون ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ہمارے گرد و پیش میں دین اسلام کے ماننے والوں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی ٹکڑیاں بنا رکھی ہیں، اور ہر ٹکڑی کا دعویٰ ہے کہ وہ راہ حق پر ہے اور دوسرے لوگ غلط راہ پر ہیں۔ اور پھر ان اختلافات کی وجہ سے پھر لڑائی جھگڑا بڑھتا جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ پھر اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں میں ہی حق پر ہوں، اور دوسرا عقیدہ کہتا ہے کہ جو دوسرے عقیدے ہیں وہ بدعتوں پر ہیں۔ اور پھر یہ بڑا جنگجو اور ہٹ درم فرقہ ہے، اس کا سارا سرمایہ جدل و کشمکش ہے۔ یہ فرقہ جہاں بھی ہے جنگ و جدل کا بازار گرم رکھتا ہے، کیونکہ صلح اور اعتدال اس کی موت ہے اور نزاع و جدل میں اس کی زندگی ہے۔ تو جو بھی فرقہ لڑائی جھگڑے فساد تنازعات پیدا کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقہ جو ہے، آگے دیکھ لیتے ہیں کہ اہل ہدایت کا مزاج پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ اہل ہدایت کا مزاج اور ان کا انداز طبیعت دوسرا ہوتا ہے۔ وہ ہدایت کی راہ پر جماؤ اور ثبات قدمی، دوسرے لفظوں میں استقامت ضرور رکھتے ہیں، لیکن جدل و نزاع سے وہ بہت دور رہتے ہیں۔ تو حق پر جو لوگ ہیں وہ جھگڑے سے، تنازعوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، فساد سے دور رہتے ہیں۔ اور پھر وہ آگے کہتے ہیں ان آیات کے بارے میں جو لکھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان کے مزاج میں تواضع اور مسکنت ہوتی ہے، جس کا ظہور ان کی چال ڈھال سے بھی ہوتا ہے اور معاملات سے بھی۔ ان سے اگر کوئی جہالت کی بات کرتا ہے تو وہ سلامتی اور خیر کی بات کرتے ہیں۔ غور کیجئے، اگر کوئی حق پر ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ ٹائٹل آپ اسے کچھ بھی دے دیں، لکھا ہے اگر کوئی جہالت کی بات کرتا ہے تو وہ سلامتی اور خیر کی بات کرتے ہیں۔ ان کی عبادات کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ راتیں رکوع و سجود میں بسر کرتے ہیں، مگر قلب کا حال یہ ہوتا ہے کہ ذرا بھی ناز اور اطراحت نہیں ہوتی۔ ان میں ظاہری رکھ رکھاؤ اور دوسروں سے سستی شہرت کرنے والی باتیں نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں وہ اپنی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ اپنا پراپوگنڈا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ پھر وہ آگے اسی بات کو اور بڑھاتے ہیں تو یہاں پر وہ کہتے ہیں یہ ان لوگوں کا حال اور مزاج ہے جو ہدایت کی راہ پر ہیں، جو اہل تقوی ہیں۔ انہیں جب اپنی غلطی اور جرم کا علم ہو جاتا ہے، خواہ از خود خواہ کسی کے بتانے سے، تو وہ اس پر باضد نہیں ہوتے بلکہ نادم اور شرمسار ہو کر اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو جو اس وقت ہو رہا ہے یہ واضح انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان سے غلطی ہو بھی گئی ہے، انہیں علم ہو گیا ہے جو آپ ہم باتیں پہنچا رہے ہیں، تو وہ باضد نہیں رہتے بلکہ نادم اور شرمسار ہو کر اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے اور انہوں نے بہت سی باتیں لکھی۔ طبیعتوں اور مزاجوں کا یہ فرق دیکھ لیا جائے، ہدایت کی راہ پر وہ ہے کہ آدمی خدا سے ڈرنے والا، متوضع اور نرم دل ہوتا ہے، حق کو قبول کرنے کے لیے ہمہ وقت آمادہ رہتا ہے، اور جو ہدایت کی راہ سے بھٹک گیا اس کی طبیعت ضد، انات، تکبر اور سرکشی سے لبریز ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو حق و صداقت کا علم بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان کا عمل اس کے خلاف ہی رہتا ہے، اور وہ ظلم و عناد سے سچ کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ آگے بھی انہوں نے بہت سی باتیں بیان کی ہیں۔ آخری بات یہاں سے پڑھ دوں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انسان پر جب گمراہی مسلط ہوتی ہے تو
بے انصافی، پہلی بات غور کیجئے، بے انصافی اور غرور و تکبر کی وجہ سے جان بوجھ کر اپنے ضمیر کے خلاف حق کی تذکیب اور سچائی کا انکار کرتا ہے۔ حق کو بھی وہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے، سچائی کا انکار کرتا ہے۔ جب انسان پر، یہاں پر کسی مسلمان مسیحی کی بات نہیں کی گئی، انسان پر گمراہی آ جاتی ہے، وہ گمراہی میں گر جاتا ہے، گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ بے انصافی، انصاف کا خون ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں یہ ہو اس معاشرے میں پھر خدا ہی اس معاشرے کا محافظ ہے، لیکن انسان اس معاشرے میں ناانصافی سے وہ عذاب لانے والے بن جاتے ہیں جو ناانصافی کا خون کرنے والی قوموں نے، خدا کی ہدایات کو ٹھکرانے والی قوموں نے کیا، اور معاشروں میں ان کی واضح تصویر ہمارے سامنے رہی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خدا نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، انصاف کرنے کا حکم ہے، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو۔ پھر آگے دیکھیے، مسلمانوں اللہ کے لیے گواہ بن کر انصاف کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو، اگرچہ تمہاری گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو یا ماں باپ اور رشتہ داروں کے، اگر وہ مالدار ہے یا محتاج ہے تو ان کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتا ہے، تو تم انصاف کے مقابلے میں اپنی خواہشوں پر نہ چلو، اور اگر دبی زبان سے گواہی دو گے یا منہ موڑو گے تو جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اور میں بہت سی دیگر آیات بھی دے سکتا ہوں کہ انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں بائبل میں سے تو چند آیات آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ خدا انصاف کا حکم دیتا ہے۔ زبور 106 اس کی 3 آیت اور 37 اور 37 آیت، اور دیگر آیات بھی میرے پاس ہیں۔ پاسٹر ندیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک خبر افسوسناک، مجھے مولانا سمیع الحق انتقال کر گئے ہیں۔ میں اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے اور زندگی ٹی وی کی طرف سے ہم اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر ایوب عطا فرمائے۔ پاکستان کے لیے ہم دعا کریں گے، مولانا سمیع الحق کے خاندان کے لیے دعا کریں گے۔ پاسٹر صاحب ہمارے پاس 1 منٹ ہے، دعا کیجئے تاکہ خدا اپنا فضل عطا فرمائے۔ ہاں جی، خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند ان گہرائی کی باتوں کے لیے جو کہ اوپر سے اترتی ہیں اور خداوند زندگیوں کو تبدیل کرتی ہیں۔ مولانا صاحب اور ان کے سارے گھرانے کے لیے خداوند ہم رحم مانگتے ہیں، خداوند اطمینان اور تسلی مانگتے ہیں۔ خداوند ملک پاکستان کے لیے اطمینان کو مانگ لیتے ہیں۔ ابلیس کو ہم ڈانٹتے ہیں، اور خداوند ان باتوں کو، ان سوچوں کو جو خداوند تیرے سے دور ہیں، ان کو ہم ڈانٹتے ہیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ آسمانی باپ تو نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہمیں اطمینان اور تسلی کا وعدہ کیا، اور تو خداوند ایسا کرتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند ان ساری برکتوں کے لیے، تیرے بیٹے یسوع کے لیے۔ بہت شکریہ۔ دوسری تواریخ کی کتاب 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اگر میرے لوگ میرے طالب ہوں تو میں ان کی سرزمین کو بحال کروں گا۔ فیصلہ ہمارا ہے، آئیے خدا کے طالب ہوں تاکہ بحالی کو دیکھ سکیں۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں آپ کا میزبان دانیال۔